ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں زندگی بہت خوبصورت ہے، اگر امید ہے صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایوارڈ ملا، عبید الرحمان صاحب کے اچھے دوست بھی ہیں وہ، انہوں نے ایک سٹوری کری تھی فلسطین پر، اس میں ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ ہماری آنکھیں کیسی تصویریں دیکھ رہی ہیں۔ فلسطین گھاٹی جیسی جگہ ہے، پہاڑی ہے، تھوڑا نیچے بسا ہوا شہر ہے، اور اس طرف پہاڑی پر توپیں لگی ہیں، میسائل ٹینک لگے ہوئے ہیں، اور ان کے بغل میں اسرائیل کے ادھ ننگے کپڑوں میں لڑکے اور لڑکیاں کوکا کولا اور بیئر کی بوتلیں لے کر کے بیٹھے ہیں۔ جب ایک گولا دگتا ہے اور ادھر کئی معصوم مر جاتے ہیں تو وہ چیئرز کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ ایسی ایسی تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہیں۔ فلسطین جو ہمارے ملک کا دوست ہوا کرتا تھا، آپ کی جانکاری کے لئے بتاؤں کہ ہندوستان نے آج سے کئی سال پہلے فلسطین دیوس منایا تھا۔ یاسر عرفات اس ملک کے وفادار دوستوں میں ہوا کرتے تھے۔ آج اسرائیل کے خلاف ہمارا ملک بولنے کی ہمت تک نہیں کر پا رہا ہے۔ واقعی دیش بہت بدل رہا ہے۔ ان معصوم بچوں کے نام جو اپنا ملک بچانے کی جدوجہد میں ہیں، میں ان کے نام بطور دعا ایک نظم پڑھتا ہوں، سنے گا۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آخری بند اس نظم کا صاحب کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، انشاءاللہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، بہت خوب بہت خوب، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ستم ڈھا رہے ابرہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ چار مصرے اس نظم سے جڑے ہوئے بھی اور الگ بھی پڑھتا ہوں، سنے گا
کہ چاک دامن رفو کر کے بھائی دوستوں، ندائے ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ تو علم کا کمال یہ ہے کہ ہر وقت اپنی ہیچ دانی کا احساس رہے۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنی ہی اس میں تواضع اور انکساری ہوگی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابیں اس قدر دقیق ہیں کہ طلبہ علماء کے لیے بھی ان کا سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی سادگی اور تواضع سے رہتے تھے کہ جب بازار سے گزرتے تو لوگ انہیں ایک عام مزدور اور کمی سمجھتے، اور بعض اوقات ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو مزدوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں دارالعلوم کا محدث یا کوئی بہت بڑا عالم ہوں، بلکہ کبھی کبھی فرمایا کرتے کہ اگر مجھ پر عالم ہونے کی تہمت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو ایسا گمنام کر دیتا اور مٹا دیتا کہ دنیا والوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ قاسم نام کا کوئی بندہ تھا یا نہیں۔ یہ تواضع اور فنائیت صرف حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت نہ تھی، بلکہ ہمارے جتنے بھی اکابر و مشائخ گزرے ہیں ان سب میں یہ صفت پائی جاتی تھی۔ یوں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پھلدار ٹہنی ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے، اور جو پھل سے خالی ٹہنی ہوتی ہے وہ اٹھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت عطا کرتا ہے۔ ان حضرات نے عاجزی اختیار کی تو اللہ نے پوری دنیا میں ان کے نام کو چمکا دیا۔ عرب و عجم نے ان کے کمال علم کا اعتراف کیا، شرق و عجم میں ان کی خدمات کا اقرار کیا گیا، تفسیر حدیث، فقہ، ادب اور منطق و فلسفہ میں ان کی مہارت کو تسلیم کیا گیا، حالانکہ انہوں نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ ہماری مہارت اور قابلیت کو کوئی تسلیم کرے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مٹانے اور گمنام رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ انکساری اور عجز و نیاز بڑا پسند آیا، اور اللہ نے ان کے نام کو دنیا میں چمکا دیا۔ مجھے اس وقت علماء حق کی صفات اور خصوصیات نہیں بیان کرنا ہے۔ مجھے اس وقت علماء حق کی صفات اور خصوصیات نہیں بیان کرنا ہے، بلکہ میں تو آج کے نشست میں علماء سو کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں علماء حق میں عجز و نیاز، قناعت و استغنا اور جرأت و شجاعت جیسی صفات ہوتی ہیں، وہی علماء سو میں تکبر، انانیت، حرص و طمع اور بزدلی اور کمینگی جیسی صفات پائی جاتی ہے۔ اور جس شخص میں یہ اخلاق رذیلہ پیدا ہو جائیں، وہ کتنا ہی بڑا عالم و زاہد کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود اور مبغوض ہو جاتا ہے۔ علماء سو کا پیشوا اور مقتدا ابلیس بھی تو بہت بڑا عالم اور زاہد تھا، لیکن تکبر اور انا خیر منع کے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا مستحق ہوا۔ اسی طرح بلعم بن باعورہ بھی تو بہت بڑا زاہد و پارسا اور صاحب علم انسان تھا، لیکن جب وہ حرص و طمع اور خواہشات کی اتباع میں مبتلا ہو گیا تو اللہ نے اسے کتے جیسی مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں اس کا ذکر بھی بڑی نفرت اور حقارت سے کیا ہے۔ فرمایا، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ کر نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تھا کہ وہ دھیان کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کریم نے بلعم بن باعورہ کی اس قدر مذمت کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ اگر وہ متقی ہوتا، اگر وہ جاہل ہوتا تو اس کی غلطی کا نقصان صرف اس کی ذات تک محدود رہتا، مگر وہ تو مقتد تھا، زمانے کا پیشوا تھا، ایک مسلم مذہبی رہنما تھا، اس کی لغزش سے ہزاروں انسان گمراہی کا شکار ہو گئے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔